وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وعلى آله وأصحابه المجتبى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. وقال الله تبارك وتعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وقال صلى الله عليه وسلم: يا ابن آدم أنفق أنفق عليك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. قابل احترام عزیز بزرگوں، نوجوان بھائیوں، اسلام کے جو بنیادی ارکان ہیں ان میں ایک رکن زکوٰۃ بھی ہے، اور ہر رکن کی اسلام کے بنیادی ارکان میں سے کوئی نہ کوئی حکمت اور کوئی نہ کوئی مصلحت ضرور ہے۔ گزشتہ ہم نے روزے اور نماز کی حکمت اور مصلحت کو سنا تھا۔ زکوٰۃ کی مصلحت اللہ رب العزت نے یہ بیان فرمائی ہے کہ زکوٰۃ انسان کے مال کو بھی پاک کرتا ہے اور اس کے دل کو بھی پاک کرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے: خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم، کہ آپ ان کے اموال میں سے صدقہ لیجیے، تطہرہم، جو ان کو پاک کرے گا، وتزکیہم بہا، اور ان کا دل زکوٰۃ دینے کی وجہ سے صاف ستھرا ہوگا۔ گویا زکوٰۃ کی حکمت اور مصلحت یہ ہے کہ اس سے انسان کا مال پاک ہوتا ہے اور قلب کی صفائی ہوتی۔ قلب کی صفائی مال کی محبت سے، قلب کی صفائی مال کی چاہت سے، اور قلب کی صفائی مال کے لیے اور مال کے پیچھے اپنی آخرت خراب کرنے سے، اس سے صفائی ہوتی۔ اور اللہ رب العزت نے جہاں کہیں قرآن پاک میں خرچ کرنے کا حکم دیا ہے، وہاں تعبیر اللہ رب العزت نے بڑی عجیب استعمال فرمائی۔ مطلق یہ نہیں کہا کہ خرچ کر دو، بلکہ ہر جگہ یہ کہا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ہم نے جو کچھ ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرو۔ یعنی اللہ رب العزت یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ مال جو ہمارے پاس ہے، جس بندے کو بھی اللہ رب العزت نے مال عطا فرمایا ہے، یہ مال در حقیقت اللہ کا عطیہ ہے۔ سب سے بنیادی چیز اللہ نے یہ ذہن میں بٹھائی
کہ یہ جو آپ اپنا مال میرا مال کہتے ہو، یہ تمہارا مال نہیں ہے، اللہ نے تمہیں اس میں اپنا نائب بنایا ہے اور اللہ نے بطور عطیہ تم کو دیا ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، جو مال ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یعنی مال کے سلسلے میں فرمایا کہ ملکیت اصلی اللہ رب العزت کی ہے، تم بطور نائب کے اس مال میں تصرف کرتے ہو۔ تو میرے بزرگوں اور میرے عزیزوں، یہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ مال کے سلسلے میں اللہ رب العزت نے جو بنیادی تصور دیا ہے وہ یہ ارشاد فرمایا ہے کہ انسان اللہ کے دیے ہوئے مال سے خرچ کرتا ہے، یعنی مال کی جو اصل ملکیت ہے اور مال کے اندر جو اصل تصرف ہے وہ در حقیقت مالک حقیقی اللہ رب العزت ہے۔ اللہ نے اس کو بطور نائب کے یہاں پر ایک چھوٹا سا گویا اس کو ایک ملکیت عطا فرمائی، چھوٹی سی اس کو اللہ رب العزت نے چند دنوں کے لیے عارضی ملکیت دی ہے، اور وہ اس عارضی ملکیت کے ملنے کی وجہ سے یہ تصور نہ کرے کہ میں اس کا اصلی مالک ہوں۔ اصلی مالک اللہ رب العزت۔ اب جہاں زکوٰۃ کا مسئلہ ہے، دیکھو زکوٰۃ عبادت بھی ہے، زکوٰۃ ضرورت بھی ہے۔ عبادت ہے، ہم جانتے ہیں کہ انسان اللہ کی رضا کے لیے اپنے مال کا ایک متعینہ اور مقررہ حصہ یہ نکالتا ہے اور اللہ کے نام پر دیتا ہے، اور جو کام اللہ کے نام پر کیا جائے عبادت ہے، جو کام اللہ کے لیے کیا جائے عبادت ہے۔ تو زکوٰۃ عبادت ہے، لیں گے کس سے؟ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ، مسلمانوں کے مالداروں سے یہ زکوٰۃ لی جائے گی۔ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ، مالداروں سے زکوٰۃ لی جائے گی۔ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ، اور زکوٰۃ مسلمانوں کے ضرورت مندوں پر خرچ کی جائے گی۔ یہ خرچ کرنا ضرورت ہے ہماری۔ زکوٰۃ کے سلسلے میں ایک اہم نقطہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ رب العزت نے پچھلی جو امتیں گزری ہیں ان امتوں میں بھی زکوٰۃ کا حکم تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے حابیل اور قابیل، ان کی قربانیوں کا اور اللہ کے نام پر دیے جانے کا قرآن نے تذکرہ کیا ہے۔ فرمایا اس وقت طریقہ کار یہ تھا کہ جو کچھ اللہ کے لیے دیا جاتا تھا اس کو ایک برتن میں رکھا جاتا اور پہاڑ کی چوٹی پر لے جا کر کے اس کو وہاں پر رکھ دیا جاتا، جس کا صدقہ اللہ کے نزدیک مقبول ہوتا اور جو صدقہ اللہ کے یہاں قابل قبول ہوتا، آسمان سے ایک آگ آتی اور اس صدقے کو جلا کر خاک کر دیتی۔ اس صدقے کا جل جانا اس کے قبولیت کی علامت تھی۔ اب ذرا غور کرو کہ یہ صدقہ قبول ہونے کی جو علامت ہے، آسمان سے آگ آئے اور اس صدقے کو جلا دے، جل تو گیا، قبول بھی ہو گیا، لیکن کیا کسی بندے خدا کے استعمال میں آیا؟ کسی بندے خدا کے استعمال میں آیا؟ نہیں آیا۔ آسمان سے آگ آئی، اس نے جلا دیا، معاملہ ختم ہو گیا، قبولیت کی بات سمجھ میں آ گئی کہ قبول ہو گیا، لیکن کسی اور کے استعمال کے وہ قابل نہ رہا۔ اللہ رب العزت کا یہ احسان ہے اس امت پر کہ ہم زکوٰۃ کا مال یعنی اپنا مال نکال کر اپنے مال کی صفائی بھی کرتے ہیں، اپنے مال کو پاک بھی کرتے ہیں،
اور اس مال کو جو زکوٰۃ کے عنوان پر نکالا جاتا ہے دوسرے بندگان خدا کے لیے استعمال کا ذریعہ بنتا ہے، ان کی کئی ضروریات اس سے پوری ہو جاتی ہیں۔ دوہرا فائدہ ہو گیا، مال نکل بھی گیا، فریضہ بھی ادا ہو گیا، اور دوسروں کے پاس پہنچ کر ان کی ضروریات کے استعمال کا ذریعہ بن گیا۔ یہ احسان ہے اللہ رب العزت۔ زکوٰۃ کے سلسلے میں مسلم معاشرہ بطور خاص اپنا مال دیتا ضرور ہے، لیکن دینے سے قبل اپنے مکمل مال کا حساب و کتاب کرنا ضروری ہے۔ جتنا اللہ رب العزت نے مال دے رکھا ہے ان سارے اموال کا حساب کتاب کر کے اپنے مال کی زکوٰۃ پورے حساب کے ساتھ نکالنے کی ضرورت ہے۔ ایک بڑا طبقہ ہے جو مال کی زکوٰۃ یقیناً نکالتا ہے لیکن حساب کتاب کے سلسلے میں اتنی پابندی نہیں کرتا جتنی پابندی کرنا مطلوب ہے شریعت کے اندر۔ شریعت کہتی ہے کہ جتنا مال تمہارے پاس ہے اس کا حساب لگاؤ، جتنا اللہ نے تم کو دیا ہے اس میں پائی جوڑ کر کے حساب لگاؤ، اس لیے کہ تم جوڑ کر کے اپنے مال کی زکوٰۃ نکالو گے تمہارا پورا مال پاک صاف ہو جائے گا، اور پھر اس مال کے ذریعے سے ضرورت مندوں کی امداد ہوگی۔ ایک مسلمان تاجر تھا، اس تاجر کی ایک دکان تھی جہاں بہت ساری سٹالز لگتی ہیں، بہت ساری دکانیں ہوتی ہیں۔ وہاں ایک مسلمان تاجر کی دکان تھی، وہ اپنی تجارت میں مصروف تھا لیکن بڑا پابند آدمی تھا، نماز روزے کا بھی پابند تھا، زکوٰۃ صدقات کا بھی اچھا اہتمام کرتا تھا، اور جتنا مال تھا پورے مال کی زکوٰۃ اہتمام سے ادا کرتا تھا۔ اتفاق یہ ہوا کہ یہ اپنے مکان میں ہے، ابھی دکان کھولنے کا وقت نہیں ہوا۔ اس کا خادم اور نوکر وہ دوڑتا ہوا آیا اور آ کر کے کہا کہ جناب آپ کی دکان اور ہماری دکان اس میں آگ لگ گئی ہے اور سارا مال جل کر خاک ہو گیا۔ خادم نے آ کر کے کہا اور بڑی بے چینی کے ساتھ اور پوری پریشانی کے عالم میں آ کر کے اس نے اپنے مالک کو اطلاع دی کہ ہماری دکان جو فلاں مقام پر ہے وہاں آگ لگی ہے اور ہماری دکان بھی جل کر کے خاک ہو گئی۔ تو مالک نے جب یہ بات سنی تو اس نے بڑے اطمینان سے کہا کہ گھبراؤ نہیں، پریشان مت ہو، ہماری دکان محفوظ ہے اور انشاءاللہ محفوظ رہے گی۔ نوکر بار بار اصرار کر رہا ہے کہ صاحب میں نے سنا ہے کہ بالکل ہمارے دکان کے قریب تک آگ لگ گئی ہے، اب ہماری ہی دکان کی باری ہے، میں جب نکل رہا تھا تو قریب تک آ گئی تھی، اب یہاں آیا ہوں آپ کو اطلاع دے رہا ہوں، اب تک تو شاید ہماری دکان بھی جل کر خاک ہو گئی۔ مالک کو بڑا اطمینان ہے کہ بھئی تو پریشان مت ہو، فکر مت کر، ہماری دکان انشاءاللہ محفوظ ہے، محفوظ رہے گی۔ اب جب مالک نے نوکر کی یہ حالت دیکھی تو کہا کہ بھئی چلو جا کر کے خود دیکھ لیتے ہیں کیا حالات ہیں، کیا مسئلہ ہے۔ تو یہ مالک اور نوکر دونوں مل کر کے اپنی دکان کے پاس گئے تو دیکھا کہ ان کی دکان کا نمبر آنے سے پہلے فائر انجن آیا اور اس نے آگ بجھا دی، ان کی دکان محفوظ رہ گئی۔ تو اب اس خادم کو بڑا تعجب ہوا کہ آگ اتنی خطرناک تھی کہ یہ دکان بھی لپیٹ میں آ جاتی، لیکن مالک کو بڑا اطمینان۔
اس کے ماتھے پر ذرا برابر شکن نہیں آیا، وہ پریشان نہیں ہوا، اور بڑے اطمینان سے کہا کہ نہیں آپ فکر نہ کرو، ہماری دکان محفوظ رہے گی۔ خادم نے اپنے مالک سے اور اپنے آقا سے یہ سوال کیا کہ اتنے اطمینان کی وجہ کیا ہے؟ تو اس خادم کے سوال پر مالک نے کہا کہ میں اپنی ہر سال کی زکوٰۃ پائی پائی کو جوڑ کر ادا کرتا ہوں، اور یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو اپنی زکوٰۃ پابندی سے مکمل ادا کرتا ہے، بقیہ مال اللہ کی حفاظت اور نگرانی میں چلا جاتا ہے۔ میں نے اپنا حق ادا کر دیا، اپنی ذمہ داری میں نے ادا کر دی، اب بعد کا جو معاملہ ہے وہ اللہ رب العزت ہے۔ چنانچہ جب میں نے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کی، اللہ رب العزت نے اپنا جو حفاظتی انتظام تھا وہ میرے مال کے ساتھ کیا کہ ساری دکانیں قریب قریب جل گئی، لیکن جب میری دکان کا نمبر آیا اللہ نے آگ کو بجھا دیا۔ تو یہ زکوٰۃ دینے کے فائدے ہیں۔ زکوٰۃ سے مال محفوظ ہو جاتا ہے، اور پھر اس میں دل کو مزید اطمینان بھی ہوتا ہے کہ میں زکوٰۃ کے عنوان پر اپنا جو مال نکال رہا ہوں وہ ضائع نہیں ہو رہا، وہ یا تو میرے کسی رشتہ دار کے کام آ رہا ہے، یا تو وہ میرے کسی پڑوسی کے کام آ رہا ہے، یا تو وہ کسی غریب اور ضرورت مند کے کام آ رہا ہے، یا تو وہ مال دین کی اشاعت کے لیے مدارس کے طلبہ کے واسطے استعمال میں آ رہا ہے۔ آپ کا مال نکل کر کے فریضہ بھی ادا ہو رہا ہے، اور مزید یہ ثواب آپ کے نامہ اعمال میں لکھا جا رہا ہے۔ لیکن میرے بزرگوں ایک بات بہت اہتمام سے یاد رکھ لینے کی ضرورت ہے زکوٰۃ کے سلسلے میں، کہ زکوٰۃ کی تعریف علماء نے لکھی ہے کہ زکوٰۃ کب ادا ہوتی ہے اور زکوٰۃ کے ادا ہونے کے لیے کیا شرط ہے۔ دو باتیں زکوٰۃ کے ادا ہونے کے سلسلے میں بطور خاص آپ اپنے ذہن میں رکھیں۔ ایک شرط تو یہ ہے تملیک مال بلا عوض، تملیک مال بلا عوض، مال کا مالک بنا دینا بغیر کسی عوض کے، بغیر کسی بدل کے۔ میں اس کی ایک مثال دوں کہ آپ راہ چلتے ہوئے کوئی مانگنے والا آپ کے پاس آیا، آپ نے اپنے جیب میں ہاتھ ڈالا، 10 روپیہ 20 روپیہ 50 آپ نے جتنا چاہا نکالا، اس کے ہاتھ میں دے دیا۔ یہ آپ نے جو اس کے ہاتھ میں دیا ہے مالک بنا دیا نا، اور یہ جو مالک بنایا ہے کسی عوض اور کسی بدل کی وجہ سے بنایا، اس سے آپ نے کوئی عوض نہیں لیا، کوئی محنت نہیں کروائی، کوئی کام نہیں کروایا، کوئی بدلہ اس سے نہیں لیا، بغیر کسی عوض اور بدلے کے آپ نے اس کو مالک بنا دیا۔ یہ زکوٰۃ کے ادا ہونے کی پہلی شرط ہے، بنیادی شرط۔ تملیک مال بلا عوض، مال کا مالک بنانا بغیر کسی عوض کے۔ اور دوسری شرط، آپ جس کو مالک بنا رہے ہو یہ تحقیق کر لینا چاہیے کہ آیا یہ زکوٰۃ لینے کا مستحق ہے بھی یا نہیں، زکوٰۃ لینے کا حقدار ہے بھی یا نہیں، یہ تحقیق کرنے کی ضرورت ہے۔ بنیادی طور پر پہلی جو شرط ہے وہ تو ہم لوگ اپنے ذہن میں رکھتے ہی ہیں کہ بغیر کسی عوض کے ہم مالک بنا دیتے ہیں، لیکن جس کو آپ مالک بنا رہے ہو زکوٰۃ کا، یہ تحقیق کر لو کہ آیا وہ مستحق ہے زکوٰۃ لینے کا، وہ حقدار ہے زکوٰۃ لینے کا۔ اگر تحقیق کر کے آپ دیتے ہو 100% آپ کی زکوٰۃ ادا ہو رہی ہے، اور اگر تحقیق نہیں کی اور ایسے ہی آپ نے اٹھا کر کے زکوٰۃ دے دی، اور جس کو آپ نے اپنی زکوٰۃ دی
وہ ہو سکتا ہے کہ زکوٰۃ لینے کا حقدار نہ ہو اور آپ نے اس کو زکوٰۃ کہہ کر کے بھی نہیں دیا، بس مطلق مسکرا کر کہا کہ صاحب لے لیجئے، ہماری طرف سے قبول کر لیجئے، وہ بھی مسکرا کر اپنے جیب میں ڈال لیا، اب اس کے لیے تو وہ ہدیہ ہو گیا اور آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ مسئلہ آیا سمجھ میں؟ اب میں آپ کو اس پر ایک بات بتاؤں گا کہ ہمارے پاس ہماری عوام کا ہمارے علماء سے، ائمہ سے، مؤذنین سے ایک تعلق ہے۔ تعلق یہ کہ صاحب یہ ہمارے امام صاحب ہیں، یہ ہمارے مؤذن صاحب ہیں، یہ ہمارے عالم صاحب ہیں، دل میں ایک طرح کی محبت ہے، آپ کی محبت کو سلام۔ تو اب ہوتا یہ ہے کہ بہت ساری مرتبہ ہم اپنے امام اور مؤذن کا تصور کرتے ہیں تو فوراً دوسرا خیال یہ آ جاتا ہے امام صاحب نہیں زکوٰۃ کے حقدار ہوں گے، مؤذن صاحب انہوں بھی رہتے زکوٰۃ کے حقدار، کیونکہ امام مؤذن بولتے ہی ہمارے معاشرے کا ایک تصور ہے غریب لوگاں، بالکل غریب لوگاں، مستحق لوگاں، امام صاحب غریب ہوں گے بھائی، مؤذن صاحب غریب ہوں گے انہوں بھی۔ تو اب اپنے طور پر، اپنے خیال پر آپ نے امام کو بھی غریب سمجھا، مؤذن کو بھی غریب سمجھا۔ اب غریب تو سمجھ لیا، لیکن کم از کم آ کے تحقیق کرے، معلوم کرے کہ امام صاحب آپ زکوٰۃ لینے کے مستحق ہیں کیا، مؤذن صاحب آپ زکوٰۃ لینے کے مستحق ہیں کیا، معلوم کرے۔ کوئی معلوم نہیں کرتا، انہوں آ کے مسکرا کہ امام صاحب میری طرف سے ہدیہ ہے، دے رہا زکوٰۃ۔ اچھا، زکوٰۃ دیتے وقت میں زکوٰۃ ہی بولنا ضروری نہیں ہے، اگر کوئی آدمی خوددار ہے وہ آپ کے زکوٰۃ کہنے پر لینا نہیں چاہے گا تو زکوٰۃ بول کر دینا کوئی ضروری نہیں ہے، آپ ہدیہ بول کر کے بھی دے سکتے ہو، مگر تحقیق کر کے دیکھو کہ بھئی یہ مستحق بھی ہے یا نہیں ہے۔ اب انہوں لا کے امام صاحب میری طرف سے یہ ہدیہ ہے، امام صاحب مستحق نہیں ہے، امام صاحب مستحق نہیں ہے لینے کے، اب انہوں ہدیہ بولے، ہدیے کا انکار بھی نہیں کیا جا سکتا، انہوں بھی مسکرا کے لیے بہت شکریہ آپ کا، جیب میں ڈال لیا۔ اب امام صاحب خوش ہو گئے، ماشاءاللہ بھائی فلاں صاحب بڑا اچھا ہدیہ دیے، 2000 2500 3000 5000 روپے لا کے دیے، وہ دے رہے ہیں انہوں زکوٰۃ کی رقم، لیکن امام صاحب کو نہیں بولے کہ صاحب یہ زکوٰۃ کے پیسے ہیں، امام صاحب بھی ہدیہ ہے سمجھ کے جیب میں ڈال لیے۔ امام کے لیے تو ہدیہ درست ہو گیا، لیکن ان کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی، جو صاحب زکوٰۃ دیے ان کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے اپنی زکوٰۃ ایسی جگہ پر دی ہے جو لینے کا مستحق نہیں ہے، لینے کا مستحق نہیں ہے، اس لیے آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ تو ہر امام اور ہر مؤذن زکوٰۃ لینے کا حقدار نہیں ہوگا۔ بہت سارے ائمہ وہ ہوتے ہیں جو سید ہوتے ہیں، بہت سارے مؤذنین وہ ہوتے ہیں جو سید ہوتے ہیں۔ میں اپنی بات کہتا ہوں، میں اس وقت الحمدللہ زکوٰۃ لینے کا مستحق نہیں ہوں، میں اس وقت زکوٰۃ لینے کا حقدار نہیں ہوں، لیکن تحقیق پہلے کرنی چاہیے، امام کو ایسے اعلان کرنے کی ضرورت نہیں، اب بات نکل گئی تو میں نے کہہ دیا، تحقیق پہلے اپنے آپ کو خود کر لینی چاہیے کہ صاحب زکوٰۃ لے سکتے کیا آپ، میرے پاس کچھ ہے رقم، میں آپ کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، تحقیق کرنے آپ، امام بول دے، مؤذن بول دے کہ ہاں صاحب میں لے سکتا ہوں، میں مستحق ہوں زکوٰۃ لینے کا، شوق سے دو۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کا یہ بہت بڑا المیہ ہے، ہم بھی مطلب بڑے عجیب ہمارے مزاج بن گئے کہ ہم دیں گے امام مؤذن کو تو زکوٰۃ دیں گے، عطیہ نہیں دے سکتے کبھی، مطلب یہ تصور کر کے بیٹھ گئے فقیر ہیں انہوں، مسکین ہیں انہوں، مستحق ہیں انہوں، زکوٰۃ سے جن کی مدد کر سکتے صاحب ان کو عطیہ دینے کی، ان کو ہدیہ دینے کی سوچنا ہی نہیں۔ ارے اللہ کے بندے، 2.5% زکوٰۃ نکلی، 97.5 یہ آپ کے پاس
صاف مال ہے، ستھرا مال ہے، اچھا مال ہے، اس سے دینا عطیہ امام اور مؤذن کو، اس سے ہدیہ دینا بھائی دین کے خدام کو۔ سید کی مدد کرنا ہے دل میں، مگر وہ زکوٰۃ کی رقم سے کروں گا بولتا ہوں، مجھے آپ بیوی سید ہے، شوہر سید نہیں ہے، دے سکتے کیا؟ ارے بھائی تھوڑا مال اللہ کے نام پر ایسا بھی نکالو جو زکوٰۃ کے علاوہ ہو۔ کیا فرض ہے کہ زکوٰۃ ہی دینا ہے؟ زکوٰۃ اگر آپ اپنا دوسرا مال دیں گے، ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت اس دوسرے مال کے دینے کی وجہ سے آپ کے لیے رزق کے دروازے مزید کھول دے، مگر نہیں، ہم بھی لکیر کے فقیر بنے ہوئے ہیں، وہی 2.5% میں سے دینا ہے۔ امام کو بھی دیے تو اس میں سے دیو، مؤذن کو دیو تو اس میں سے دیو، سید کو دیے تو اس میں سے دیو، مدرسے کو دیے اسی میں سے دیو۔ اللہ نے مال کی محبت کو نکالنا چاہا ہے زکوٰۃ کے ذریعے سے، اس لیے زکوٰۃ عبادت بھی ہے، زکوٰۃ ضرورت بھی ہے۔ تحقیق کر لیں، اپنے رشتہ داروں میں سب سے پہلا حق آپ کے اپنے رشتہ دار کا ہے۔ آپ اپنے رشتہ دار کو دیں گے، 2 ثواب ملیں گے، ایک تو زکوٰۃ ادا کرنے کا ثواب، دوسرا صلہ رحمی کا ثواب۔ اپنے رشتہ داروں کو مقدم درجے پر رکھیں زکوٰۃ کے دینے کے سلسلے میں، اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ساتھ اپنے علاقے میں، اپنے آس پڑوس میں، اپنے محلے والوں میں جو مستحقین ہیں، تحقیق کرو، جاؤ تحقیق کر کے دو۔ اور جب ان دونوں کو دے چکو تو پھر میں سمجھتا ہوں اور میرا اپنا یہ ماننا ہے کہ اس دور میں زکوٰۃ کے ادا ہونے کا ایک بہترین مصرف وہ مدارس دینیہ ہیں جہاں پر طلباء کے لیے رہنے کا انتظام ہو، جہاں ہاسٹل کا انتظام ہو اور طلباء کی کفالت کی جاتی ہے۔ یہ بڑا بہترین مصرف ہے، اس لیے کہ یہاں پر دو گے تو 2 فائدے، ایک تو غریب کی اعانت ہوگی، جس کو آپ دیں گے جو مستحق ہوگا اس کی اعانت ہوگی، اور ساتھ ہی ساتھ اشاعت علم دین کا فریضہ آپ کے دیے ہوئے مال سے انجام پائے گا انشاءاللہ۔ اور یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جس کسی کو آپ اپنی زکوٰۃ دیں، زکوٰۃ لینے والے کا احسان مانے کہ اس نے زکوٰۃ لے کر آپ کو اپنے فریضے سے سبکدوش کر دیا۔ آپ جس کو زکوٰۃ دے رہے ہو اس زکوٰۃ لینے والے کا شکریہ ادا کریں، زکوٰۃ قبول کرنے والے کا شکریہ ادا کریں کہ اس نے آپ کے مال کو قبول کر کے آپ کو فریضے سے سبکدوش کر دیا۔ آپ ہرگز یہ نہ سمجھیں کہ میں نے دیا ہے تو بہت بڑا احسان کیا، کوئی احسان نہیں۔ حضرت امام مہدی جب آئیں گے اور مال کی فراوانی ہوگی، اتنا مال ہوگا مسلمانوں کے پاس، روایات میں ہے کہ ایک آدمی صبح فجر کے بعد اپنا مال لے کر کے نکلے گا اور اس عنوان پر نکلے گا کہ جاؤں دیکھوں کہ کوئی مستحق مل جائے، کوئی مستحق ملے گا تو میں اس کو اپنے مال کا حصہ، اپنے مال کی زکوٰۃ دے کر کے آؤں گا۔ وہ جائے گا اور پورا دن تلاش کرے گا، شام ہو جائے گی مگر کوئی مسکین نہیں ملے گا۔ اگر آج مسکین ہمیں ملتا ہے تحقیق کرنے پر، بعض لوگوں کا بڑا عجیب جواب ہوتا ہے، کون غریب ہے یہ دور میں، سب امیرہ ہیں۔ یہ بھی ایک عجیب لوگوں کا ذہن بنا ہوا ہے، کون ہے صاحب، کون غریب ہے، بولو آپ، اس کو جانے ہاتھ نہیں ہو رہا، اس کو تحقیق کرنے کی جو ہے نا فکر نہیں ہو رہی، اب اپنے آپ کو بچانا ہے، صاحب کون غریب ہے، سب امیرہ ہیں، سب امبانی، ٹاٹا، برلا، سب یہیں سے۔ اس وقت سے تحقیق کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ آپ بہتر جانتے ہیں، مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ حالات اس وقت میں کیا ہیں، تو میرے بزرگوں تحقیق کرو۔ وہ جو دور آئے گا اس دور کے آنے سے قبل اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرو، مستحقین کو تلاش کرو اور تلاش کر کے صحیح مصرف میں اپنا مال لگاؤ۔ امام مؤذن کو دو، تحقیق کر کے دو، بغیر تحقیق کے نہ دو۔ ہدیے کے نام پر دو گے تمہاری زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی،
اور یہ ضروری نہیں ہے کہ امام مؤذن کو صرف زکوٰۃ دو، اپنے حلال اور پاکیزہ مال زکوٰۃ دینے کے بعد جو بچتا ہے اس میں سے دو، نہیں دینا ہے مت دو، لیکن زکوٰۃ دے رہے ہو تو تحقیق کر کے دو، اور جس کو دو لینے والے کا شکریہ ادا کرو، اور دے کر کے خدا کے لیے کبھی احسان نہ جتلاؤ، کبھی احسان نہ جتلاؤ۔ رشتہ داروں کو دینے کے بعد ایک مزاج ہمارے پاس ہے کہ بیٹا بھول گئے وہ دنوں میں کون دیے تھے تمہارے کو، یہ ایک مزاج ہے۔ قرآن کہتا ہے لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى، کہ جب آپ اپنا مال دو، اپنا صدقہ دو، اللہ کے نام پر دے رہے ہو نا، تو اس بدلے کے طالب بھی اللہ سے بنو، بندے سے مت بنو۔ مال جب اللہ کے نام پر دیا ہے، اللہ کی رضا کے لیے دیا ہے، تو اس کے احسان مند رہو کہ لیا ہے آپ کو سبکدوش کر دیا ہے، اور اس کے بدلے کے طالب اللہ سے بنو کہ اللہ بدلہ دے گا، مخلوق بدلہ نہیں دے گی۔ ہمیں جو تکلیف والا جو ہمارا مزاج ہو جاتا ہے نا بعد میں چل کر کے، اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم اپنے عمل کا بدلہ بندوں سے طلب کرنا چاہتے ہیں۔ طلب کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بولتے ہو لیکن دل میں ایک خیال آتا میں اس کو دیا نا، ذرا انہیں میرے سے تھوڑا دب کے رہنا ہے، ذرا میں کہیں دکھا تو ذرا جھک کے سلام کرنا، اب ذرا انہیں کہیں بھی تھوڑا سینہ اٹھا دیا تو اب اس کے دل میں فوراً وہ چبھن شروع ہو جاتی ہے، ہمارا لیے، ہمارا کھائے، ہم دیے۔ بھائی تم ذریعہ بنے، تم ذریعہ بنے، اللہ نے تمہیں ذریعہ بنایا، اللہ نے تمہیں ذریعہ بنایا۔ تو یہ جو ہمارا مزاج ہے نا تکلیف والا کہ جس پر احسان کیا اگر وہ تھوڑا پنپنا شروع کر دے تو ہمیں خوشی ہونی چاہیے، ہمیں اچھا لگنا چاہیے کہ اللہ نے مجھے ذریعہ بنایا، آج میرا رشتہ دار یا میرا بھائی آج اچھے مقام پر، یہ ذہن ہونا چاہیے۔ قرآن کہتا ہے لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى، کہ اپنے صدقات کے ثواب کو احسان جتلا کر، تکلیف دے کر کے ضائع مت کرو، برباد مت کرو۔ کالذی ينفق مالہ رئاء الناس، ان لوگوں کی مثال جو لوگوں کے دکھلاوے کے لیے خرچ کرتے ہیں بالکل ایسی ہے جیسے کسی چکنے پتھر پر کچھ دیر کے لیے مٹی جمع ہو جائے اور اس مٹی میں تھوڑا سا پودا اگ آئے، اور جب تیز کی بارش ہوگی تو یہ بارش یہ مٹی کو بھی اڑا لے جائے گی اور اس پودے کو بھی ختم کر دے گی۔ تو جیسے اس میں کوئی ٹکاؤ نہیں ہے، اس میں کوئی جماؤ نہیں ہے، احسان جتلاؤ گے، لوگوں کو دکھلانے کے لیے دو گے تو اس دیے ہوئے ثواب کا بھی کوئی ٹکاؤ نہیں۔ اسی لیے قرآن نے کیا کہا، جو اللہ کے لیے اپنا مال خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایسی ہے کہ ایک دانہ انہوں نے زمین کے اندر ڈالا، ایک دانے سے 7 بالیں نکل آئیں اور ہر بالی میں 100 دانے ہیں، گویا ایک دانے کے اللہ نے 700 دانے تم کو واپس کیے۔ یہ ہے اللہ کے راستے میں دینے کا ثواب۔ دوسری آیت میں فرمایا گیا کہ جو لوگ مال مل جانے کے بعد، اللہ کی طرف سے مال عطا ہونے کے بعد اس مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، اس مال کو اللہ کے نام پر خرچ نہیں کرتے، تو یاد رکھنا چاہیے کہ میدان قیامت میں اس کے مال کو پلیٹ کی شکل میں بنایا جائے گا اور اس مال سے اس کے چہرے کو داغا جائے گا، اس کے بازوؤں کو داغا جائے گا، اس کی پیشانی کو داغا جائے گا۔ چہرے کو اس لیے داغا جائے گا کہ جب مانگنے کے لیے کوئی ضرورت مند آتا ہے تو فوراً یہ اپنا چہرہ پھیر لیتا تھا۔ پیشانی کو اس لیے داغا جائے گا کہ جب دینے کا وقت آتا تھا کوئی مانگنے کے لیے پیشانی پر شکن آ جاتا تھا۔ اور پہلو کو اس لیے داغا جائے گا کہ آدمی اپنے پہلو سے اپنا رخ مکمل تبدیل کر دیتا ہے۔ بھئی میں یوں بیٹھا ہوا ہوں، اب میں اپنا پہلو چینج کروں گا تو میرا اینگل چینج ہو جائے گا۔ فرمایا یہ 3 جگہوں پر اس کے مال سے اس کو داغا جائے گا، اور فرمایا کہ وہ مال سانپ کی شکل میں بنائے جائیں گے جو اس کے گلے کا توق بنے گا، اس کے جبڑوں کو پکڑ کر کے یوں کھینچے گا اور پھر اس کے منہ کے اندر اپنا پھن مارے گا، کہے گا انا مالک وانا کنزک، میں تیرا مال تیرا خزانہ ہوں، جو آج جمع کر کر کے تھپیوں پہ تھپیاں جمع کر کے رکھ رہا، ضرورت مند آنکھوں کے سامنے سے گزر رہا لیکن دینے کی توفیق نہیں ہو رہی۔
اور ایک حدیث میں فرمایا گیا کہ اللہ کا بڑا عجیب ضابطہ ہے، اللہ کا بڑا عجیب ضابطہ ہے، اور ضابطہ یہ ہے انفق انفق علیک، اے آدم کی اولاد تو خرچ کر میری مخلوق پر، انفق تو خرچ کر میری مخلوق پر، انفق علیک تجھ پر بھی خرچ کیا جائے گا۔ یعنی اگر یہ بندہ دوسرے بندگان خدا پر خرچ کرے گا، اللہ رب العزت اس پر خرچ کرے گا، اللہ اس کو دے گا، تو ہم دیں گے تو ہمارے لیے لینے کی شکلیں بنیں گی، اور اگر ہم جمع کر کر کے رکھیں گے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا ایک چھوٹا سا واقعہ ہے، حضور کی خدمت میں آئے اور بغل میں کچھ دبا کر کے آئے، فرمایا حضور نے بلال کیا ہے، کیا تم اپنے بغل کے نیچے چھپا رہے ہو؟ فرمایا یا رسول اللہ یہ کل کے لیے میں نے اٹھا کر کے رکھا ہے۔ تو حضور نے فرمایا اگر تم گن گن کر کے کھاؤ گے تو ملے گا بھی گن گن کر کے، گن گن کر کھاؤ گے ملے گا بھی گن گن کر کے، جتنا آج ضرورت ہے کھاؤ، باقی صدقہ کر دو، باقی اللہ تمہارے لیے دوسرا انتظام کرے گا۔ تو اس روایت سے یہ بات سمجھنے کی ہے کہ ہم جتنا بندوں پر خرچ کرنے کا مزاج بنائیں گے، اللہ ہم پر خرچ کرے گا، اللہ ہمارے لیے راستے بنائے گا۔ بیوی بچوں کے لیے اچھا خرچ کریں، اپنی زکوٰۃ کا مکمل حساب لگائیں اور وہ زکوٰۃ مستحقین تک پہنچائیں۔ بس یہ چند گزارشات تھیں، اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اور ساری امت مسلمہ کو کہنے اور سننے سے زیادہ توفیق عمل نصیب فرمائیں۔ زکوٰۃ کے سلسلے میں جو اسلامی اصول ہیں، اسلامی حساب کتاب ہے، اللہ ان حساب کتاب کی مکمل رعایت کرتے ہوئے ہمیں اپنے اموال کی زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔